मोदी सरकार का बयानिया नाकाम हो गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया से पाकिस्तान का लोहा मनवा लिया। साबिक भारतीय मेजर जनरल यश मोर ने मोदी को आईना दिखा दिया। गलत पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा, दुनिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए, पाक फौज का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन फौजी सिफारतकारी की। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और मनवाया भी। दुनिया पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रही है। भारत का मीडिया झूठी खबरें फैलाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 19 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। एबटाबाद, सवात, चित्राल, पेशावर, मानसहरा समेत मुताद्दिद अजला में फ्लैश फ्लडिंग, बरसाती नालों, दरियाओं में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब भर में फ्लैश, अर्बन और रिवराइन फ्लडिंग के खदशात से मुतालिक अलर्ट। एलामिये में कहा, आज से 23 अगस्त के दौरान पंजाब में शदीद तूफानी बारिश हो सकती है। बलाई पंजाब में क्लाउड बर्स्टिंग का खदशा है। आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मॉनसून की सरगर्मी को मजीद ताकतवर बना देगा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हरीपुर, जिला मोहम्मद बाग और गिरदुनवाह में भी सुबह सवेरे बारिश। बुनेर में बारिश और सैलाब की तबाही के बाद एक बार फिर बादल बरस पड़े। दरिया और नदी नालों में मामूली दर्जे की तुग़यानी। बुनेर में आसमानी बिजली की जद में आने वाले पहले गांव पशोणी का बड़ा हिस्सा सफाई हस्ती समझ गया। दर्जनों मकानात जमीन बोस हो चुके। 100 से जायद अफराद को सपुर्द खाक किया गया। ARY न्यूज की टीम मुतासरा गांव पहुंच गई। स्वात में भी हर तरफ तबाही की दास्तान। सैलाब में मला बाबा, बांग्लादेश का इलाका ज्यादा मुतासिर हुआ। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल बहाली यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर में गुफ्तगू। DC ऑफिस में सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों पर इजलास की सदारत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बर वक्त रिस्पांस पर जिले इंतजामिया काबिल सताइश है। रिलीफ और बहाली का काम इसी जज्बे से जारी रखा जाएगा। खुराक और अद्वियात की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जाए। शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत ने रिलीफ के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ताउन पर शुक्रगुजार। पाक फौज का KP में सैलाब की तबाही से मुतासरा आवाम की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। मुतासरा अफराद ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया है। इमदादी कैंप लगाए गए, फौजी जवानों ने अच्छे अंदाज में मदद फराहम की। पाक फौज हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। हम पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। पाक फौज जिंदाबाद। रावलपिंडी में बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 15, गवाल मंडी में 10.5 फुट बुलंद हो गई। वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला डेक में तफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक में तुग़यानी के बायस पानी और ओवरफ्लो होकर करीबी देहात में दाखिल। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा, एक मुसाफिर जाँ बहक, 33 जख्मी। हादसे में ट्रेन की 6 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे का कहना है 2 शदीद जख्मियों को बहावलपुर अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दीगर को DHQ अस्पताल लोधरा मुंतकिल किया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वाकई की इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा मौखर। अमेरिकी वफ्द का 25 अगस्त का दौरा भारत मंसूख हो गया।
بھارتی میڈیا کی رپورٹ، بھارت اور امریکہ کے درمیان اب تک مذاکرات کے 5 دور مکمل ہو چکے ہیں۔ چھٹا دور 25 تا 29 اگست ہونا تھا۔ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بند راستوں کو فوری بحال کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ کہا بند شاہراہوں پر پھنسے مسافروں کو جلد از جلد مدد پہنچائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین NDMA سے مسلسل رابطہ۔ ریسکیو ریلیف آپریشن نے امدادی سامان کی ترسیل کی نگرانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ KP میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، خیبر پختونخوا میں آبی ریلے سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع سانحہ ہے۔ دکھ کی گھڑی میں ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ KP نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق محکمہ خزانہ نے محکمہ ریلیف کو 1 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا۔ فنڈ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مانسہرہ میں سیلاب سے جاں بحق 2 بھائیوں کے گھر تعزیت کے لیے آمد۔ کہا نقصانات کا مکمل ازالہ ممکن نہیں، لیکن متاثرین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ دنیر میں تھا، کل میں سوات میں ایریاز میں وہی حالات جو منظر میں نے دیکھ لیا، میں بیان نہیں کرا سکتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے ملبے سے لاشوں کو نکالا جا رہا تھا۔ کئی لوگ لاپتہ ہے، یہ وہی فگر آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو مل جاتی۔ بنیر میں ملبے سے لاشیں نکالی جا رہی تھی، بہت ہولناک منظر تھا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، ابھی وہ تعداد سامنے آ رہی ہے جو مل گئے ہیں۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے جن کے خاندان کے 5-5، 6-6 افراد لاپتہ ہیں، اس لیے جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید 2 پائلٹوں سمیت 5 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں ادا کی گئی۔ سول و عسکری حکام سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہیدوں کو پولیس دستے کی جانب سے سلامی دی گئی۔ KP حکومت کا ہیلی کاپٹر امدادی سامان باجوڑ لے جاتے ہوئے ماموند میں تباہ ہوا تھا۔ سعودی عرب، UAE، ایران، ترکی، کویت اور روس کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا مشکل کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تعزیتی پیغام میں کہا ایران پاکستان کے لیے ہر طرح کے تعاون، امداد اور ریلیف کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف زرداری کے نام تعزیتی خط۔ خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا UAE مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ کویتی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ ولی عہد صباح الخالد الصباح کی جانب سے سیلاب میں قیمتی جانی نقصان پر تعزیت کا پیغام دیا۔ ولی عہد کا کہنا ہے کویتی حکومت اور عوام پاکستان میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ لاہور سے کراچی جانے والی عوام ایکسپریس کو لودھنا کے قریب حادثہ، ایک مسافر جاں بحق، 20 زخمی، اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ حادثے میں ٹرین کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، امدادی کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والی ایئر بلو کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ طیارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا، انجن سے پرندہ ٹکرا گیا، کیبن کے اندر دھواں بھر گیا،
انجن میں خرابی کے بعد طیارہ گراؤنڈ کر دیا گیا، طیارے کی عدم دستیابی پر پرواز بھی منسوخ، مسافروں کا احتجاج۔ بنوں میں تھانہ ہوئد پر شدت پسندوں کا حملہ ناکام، ڈی پی او سلیم عباس کہتے ہیں پولیس نے اہل علاقہ کے ساتھ مل کر حملہ ناکام بنا دیا، پولیس اور اہل علاقہ کی بھرپور جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ ہوئد کے عوام اور پولیس کا یہ اتحاد واضح اعلان ہے، وہ ایک ہے، امن اور حفاظت کی مشترکہ جنگ عوام اور پولیس کے ہمیشہ اتحاد سے جیتی جائے گی۔ لاہور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، 2 ملزمان ہلاک، ترجمان سی سی ڈی کے مطابق سی سی ڈی چونگ نے سندر کے علاقے میں 3 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، ملزمان نے فائرنگ کر دی، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ڈاکو نوید نے 2024 میں اے ایس آئی کو شہید کیا تھا۔ بادامی باغ میں سی سی ڈی اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ، ساتھیوں کی فائرنگ سے عقیل نامی ملزم ہلاک، ساتھی فرار۔ ہلاک ملزم لاہور سمیت پنجاب بھر میں سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اور کراچی کے صحافی خاور حسین کی گولی لگی لاش سانگھڑ میں گاڑی سے ملی، گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی تھی، پولیس نے گاڑی تحویل میں لے کر لاش اسپتال منتقل کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے خاور حسین کے ہاتھ میں پستول موجود تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آئی جی کو تحقیقات کر کے موت کی اصل وجہ کا پتہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے بھی ایس ایس پی سانگھڑ سے رپورٹ طلب کر لی۔ صحافی تنظیموں کا حکومت سندھ سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ۔